اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، وصلی اللہ علی سیدنا ونبینا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، اما بعد۔ اللہم کن لولیک الحجۃ بن الحسین صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ، ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا، حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ خداوند متعال آپ تمام بزرگان کو اپنے حفظ امان میں رکھے۔ آج کا جو ہمارا درس ہے وہ مہدویت کے ایک عظیم باب کے بارے میں ہے، وہ ہے دعائے امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف۔ دعا میں پڑھتے ہیں آپ سب، اللہم کن لولیک الحجۃ بن الحسن۔ یہ در واقع یہ جو دعا ہے، انسان جو دعا مانگتا ہے، یہ الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا کے عظیم فائدے ہیں۔ در واقع دعا رابطہ ہے عبد اور معبود کے درمیان، یہ ہے دعا۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں علیکم بالدعاء، آپ کے لیے ضروری ہے کہ دعا مانگیں۔ جتنا انسان دعا کے ذریعے خدا کے قریب ہوتا ہے، اتنا کسی چیز کے دوسری سے قریب نہیں ہوتا۔ بس دعا ایک عظیم رابطے کا وسیلہ ہے، خود رابطہ ہے خدا کے ساتھ دعا۔ تو یہ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی سلامتی کی دعا کے نام سے یہ مشہور ہے۔ دعائے سلامتی امام زمانہ، امام زمانہ کی سلامتی کی ہم دعا مانگتے ہیں۔ کس کی بارگاہ میں؟ اللہ کی بارگاہ میں۔ یعنی آپ اس سے دعا کی ابتدا ایسے دیکھیں، اللہم، ابتدائی دعا کی خدا کے نام سے ہے، اے اللہ، اے پروردگار۔ یہ اللہ آپ جانتے ہیں خدا کا اسم خاص ہے۔ اسم خاص مطلب یعنی تمام جو خدا کی صفات کمالی ہیں، سب صفات کی بازگشت اللہ کی طرف ہے۔ یعنی جب میں نے کہا اللہ، یعنی سب صفات اس میں آ گئیں، علیم، قادر، حی، یہ سب صفات اس اللہ میں آ گئیں۔ تو اللہ ایک اسم خاص ہے خداوند متعال کا، تمام صفات کمالی اللہ میں آ جاتی ہیں۔ جب اللہ کہا یعنی اللہ کی تمام صفات کے ساتھ خدا کو میں نے پکارا، اے خدا، اللہم، اے پروردگار، کن لولیک، کن لولیک۔ کن یہاں پر جیسے کہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ ارادہ خداوند متعال سے ہے۔ ایک ارادہ تکوینی ہوتا ہے، ایک ارادہ تشریعی ہوتا ہے۔ ارادہ تکوینی یعنی وہ جو اس عالم کو خلق کرنا ہوتا ہے، آسمان بن جائے، زمین خلق ہو جائے، انسان کا خلق ہو جانا، یعنی اس عالم اور ہستی کے ساتھ جو امور مربوط ہیں ان کو امور تکوینیہ کہا جاتا ہے۔ اور ایک امر جو ہے، ایک ارادہ تشریعی ہوتا ہے۔ تشریعی وہی قانون سے ہوتا ہے، مثلا آپ کو یہ چیز انجام دینی ہے، یہ قانون الہی ہے کہ نماز پڑھنی ہے، یہ قانون الہی ہے کہ شراب نہیں پینا، یہ قانون الہی ہے کہ اس حرام کام کو انجام نہیں دینا، جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی۔ یہ ارادہ تشریعی اور قوانین شرعی سے مربوط ہیں، تشریع سے۔ یہ ارادہ تکوینی ہے، یعنی کیا؟
یعنی ہم خداوند متعال کے محضر میں یہ دعا مانگ رہے ہیں، اے پروردگار آپ اپنے ولی جو حضرت حجت ابن الحسن علیہ آلاف التحیت والثناء امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف ہیں، جن کی اطاعت واجب ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم کے دائرے کے حساب سے، دروا کہ اس دعا میں ہم تعارف بھی کروا رہے ہیں امام کا. من مات ولم یعرف امام زمانی مات میتۃ جاہلیہ، جو انسان مر جائے اور اپنے امام کی معرفت حاصل نہ کرے وہ جہالت کی موت مرتا ہے. تو اس دعا میں کچھ درس مل رہے ہیں. ابھی دعا کے دوسرے جو جملات آ رہے ہیں وہ شاید میں دوسری ویڈیو میں ان کو بیان کروں. ابتدا میں یہ درس مل رہا ہے کہ آپ دعا مانگیں تو خدا سے مانگیں. آپ اگر مانگنا چاہتے ہیں خدا سے مانگیں، اہل بیت علیہ السلام کو وسیلہ بنائیں، مانگیں پروردگار سے ان کی سلامتی کی، حتیٰ کہ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کی سلامتی کی دعا مانگنی ہے تو خدا سے مانگنا ہے. یہ اس دعا میں درس مل رہا ہے ہمیں. اور اس دعا کے دوسرے فقرے میں لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ ابن الحسن، در واقع اس میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ پہچانے تو صحیح کس کی دعا مانگ رہے ہیں، کس کے لیے دعا مانگ رہے ہیں. در واقع امام زمانہ کا تعارف کروایا جا رہا ہے کہ اے ایھا الناس، پہچانو امام زمانہ وہ ہیں جو عسکری علیہ آلاف الطیب والثناء کے فرزند ہیں. یہ ان کا تعارف کروایا جا رہا ہے. من لم یعرف من مات ومن لم یعرف امام زمانی مات میتۃ جاہلیہ، جو اپنے امام کو نہیں پہچانتا، اس کی معرفت نہیں رکھتا کہ اس کی اطاعت واجب ہے، اس کے بارے میں معرفت رکھنا، اس کے لیے دعا مانگنا، اس کے ظہور کے انتظار میں کیسے رہنا ہے ہمیں، وہ اس کے تقاضے پورے کرنا ہر مومن پر واجب ہے. یہ معرفت امام زمانہ ہے. ہم پہچانے تو صحیح امام کہتے کسے ہیں، امام کی ماہیت کیا ہے، امام ہم سے چاہتے کیا ہیں، امام کے تقاضے کیا ہیں. خدا نے امام کی اطاعت جو ہم پر واجب کی ہے تو کس چیز میں اطاعت واجب کی ہے، کیوں امام کو جانیں، کیوں امام کی معرفت حاصل کریں. یہ ابتدائی ان فقرات میں بیان کیا جا رہا ہے. انشاءاللہ بعد والے فقرات ولیًا و حافظاً و قائداً و ناصراً، ان کو انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں بیان کریں گے. خداوند متعال ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.